نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قال له موسى کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے هل اتبعک کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں علی اس شرط پر ان تعلمانی کہ آپ سکھائیں مجھے مما علمت رشدا اس میں جو سکھلائی گئی ہے آپ کو بھلائی قال اس نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا بے شک آپ ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے میرے ساتھ صبر کرنے کی وَكَيْفَ تَصْبِرُوا اور کیسے آپ صبر کریں گے عَلَى مَا اس چیز پر لم تحط بِهِ خبرا جس کی خبر کا آپ نے احاطہ نہیں کیا ہوا قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی بالتاکید آپ مجھے پائیں گے انشاء اللہ صابرا اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا ولا اعصی لک امرا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے حکم کی قال انہوں نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي بس آپ اگر میری پیروی کرنا چاہتے ہیں فلا تسألنی بس نہ سوال کرنا مجھ سے عن شیئن کسی چیز کے بارے میں حتی احدث لک منہ ذکرا یہاں تک کہ میں خود بیان کروں آپ کے سامنے اس کا ذکر فانطلقا پس دونوں چلے حتی اذا رکبا یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے فی السفینہ کشتی میں خرقہا خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا کیا آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا لتغرق اہلہا تاکہ آپ غرق کر دیں اس کی سواریوں کو لقد جئت شیئا امرا البتہ تحقیق آپ لائے ہیں چیز نامناسب بڑی نامناسب قال اس نے کہا الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا کہ بے شک آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی آپ گرفت نہ کریں میری بما نسیت اس چیز کی وجہ سے جو میں بھول گیا ہوں ولا ترہقنی اور نہ سختی کریں آپ مجھ پر من امری میرے معاملے میں عسرا تنگی کے ساتھ فانطلقا بس دونوں چلے حتی اذا لقیا یہاں تک کہ وہ ملے غلامن ایک بچے کو فقتلہ بس خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اقتلت نفسا کیا تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو زکیتن جو صاف ستھرا تھا بغیر نفس بغیر کسی جان کے عوض لقد جئت شیئا نکرا البتہ آپ لائے ہیں یہ ایسی چیز جو بہت ہی نامناسب ہے عزیزان گرامی 15واں سپارہ سورہ کہف آیت نمبر 66 سے لے کے 74 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 15واں سپارہ مکمل ہو رہا ہے کل بشرطِ زندگی انشاءاللہ 16واں سپارہ شروع کیا جائے گا سب کہہ دیں الحمدللہ بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا
تاکہ ان سے جا کے کچھ سیکھ کے آئیں۔ تو خضر علیہ السلام کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے، میرا معاملہ اور قسم کا ہے اور آپ کا معاملہ اور قسم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا تھا یہ ظاہری احکام تھے، جائز اور ناجائز کے، حلال اور حرام کے، اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ تکوینی علم تھا جس کا ظاہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر وہ چیزیں خلاف شریعت نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت وہ بھی شریعت ہی کا حصہ ہے۔ تکوینی علم کہتے ہیں لفظ کن سے نکلا ہے، ہو جا ہو گیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کسی کو جو بھی صفت دے دے، جیسا بھی علم دے دے، اللہ دینے پہ آتے ہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی تکوینی علم عطا فرمایا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا ساتھ چلنے کا تو آپ نے کہا معاملہ تو بڑا ٹیڑھا ہے لیکن یہ کہ آپ میرے ساتھ چلیں اس شرط پہ کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، میں جو بھی کروں آپ نے یہ نہیں کہنا آپ نے کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ علم تھا ظاہری طور پہ، اور کوئی بات کام خلاف شریعت ہو، غلط کام ہو، تو اس پہ پیغمبر کا خاموش رہنا ناممکن ہے۔ اس پہ پیغمبر کا خاموش رہنا کیا بھائی نام، یہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی کام خلاف شریعت کرے اور پیغمبر خاموش ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم ہی اور قسم کا دیا تھا جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ کہا یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیوں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انک علی علم علمک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، وانا علی علم علمنی اللہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ یہ اس موقع پہ چلنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام نے یہ بات ظاہر کر دی کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا وہ مجھے نہیں دیا، اور جو اللہ نے مجھے علم دیا وہ آپ کو نہیں دیا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے، اس کے جواب میں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات اتاری تھی بھائی، قرآن کریم کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ تورات کا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو شریعت کا علم دیا ہے وہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، مجھے اللہ نے تکوینیات کا علم دیا ہے۔ قال له موسیٰ، کہا خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، علی اس شرط پر ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے سکھائیں، تعلیم دیں اس میں سے جو سکھلائی گئی ہے آپ کو تعلیم، اچھی باتوں کی۔ قال خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، یہ بات بتا دی کھل کے کہ آپ ہرگز نہیں طاقت رکھ سکو گے میرے ساتھ صبر کرنے کی، میری باتیں اٹھ پٹانگ ہوں گی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، میرا معاملہ ذرا اور قسم کا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے آپ صبر کریں گے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس چیز پر جس کی خبر کا آپ نے احاطہ نہیں کیا ہوا، جس چیز کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے، اس پر آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ کیسے خاموش رہیں گے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خلاف شریعت بظاہر کام ہو اور پیغمبر خاموش رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی انشاء اللہ صابرا، بالتاکید آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا، آپ نے جو کرنا ہے کرے، میں صبر کروں گا۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے حکم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خیال فرمایا ہوگا کہ بعض احکام عزیمت کے ہوتے ہیں اور بعض رخصت کے۔ عزیمت والے کام وہ ہوتے ہیں جو کرنے ہی پڑتے ہیں، نماز پڑھنی ہی ہے، نماز کیا کرنی ہے بھائی؟ پڑھنی ہی ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، نماز سے معافی نہیں ہے۔ کچھ کام رخصت کے ہیں، مثلا آپ سفر میں جا رہے، رمضان کا مہینہ ہے، سفر شرعی ہے، آپ روزہ رکھنا چاہیں، یہ عزیمت ہے، رخصت یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالباً ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ خضر علیہ السلام رخصت والا کام کریں گے اور میں خاموش رہوں گا، سفر میں روزہ رکھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، کوئی بات نہیں، اللہ نے رخصت تو دی ہے، لیکن اگر کوئی رخصت پہ عمل نہ کرے، عزیمت پہ کر لیتا بھی ٹھیک ہے۔
بیماری میں آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ آپ تیمم کر لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں مروں یا جیوں میں نے پانی سے ہی وضو کرنا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے تو کیا دیا بھائی؟ آسانی عطا فرمائی ہے۔ قال فإن اتبعتنی، خضر علیہ السلام نے کہا پس اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، بس نہ سوال کرنا مجھ سے کسی شے کے بارے میں، جو میں کروں تم انہیں اس کے متعلق پوچھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود بیان کروں آپ کے سامنے اس کا ذکر کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یعنی سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے، ٹوکنا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ معاملہ طے ہو گیا، یہاں سے ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ دونوں حضرات چل رہے ہیں، آگے اس میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بھی تھے یا یوشع بن نون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کا خادم ہے یہ بھی ساتھ چلا یا نہیں چلا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو یہاں رخصت دے دی گئی، غلام کو کہا آپ اپنے گھر واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے بھائی، ہم دونوں چلیں گے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ہی تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں صیغہ تثنیہ کا ہے، فانطلقا، دو چلے، کتنے چلے بھائی؟ دو چلے۔ اور قرآن کریم میں مقصودی بات کو ذکر کیا جاتا ہے، غیر مقصودی بات کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب آپ نے پیچھے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر یعنی یوشع بن نون یہ دونوں اپنے گھر سے چلے، راستے میں سفر کیسا تھا قرآن نہیں بتاتا نا۔ آگے چلے گئے، منزل سے آگے نکل کے تھکاوٹ ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ ان کے اس سفر کے ساتھ ان کا یہ معاملہ بنا۔ قرآن کریم غیر مقصودی بات نہیں کرتا، یہاں معاملہ خضر اور موسیٰ علیہم السلام دونوں کا ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ فانطلقا، اب یہاں سے سفر شروع ہوا، یہ دونوں بزرگ چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں، جزیرہ اندلس کے قرطبہ شہر جانا تھا ان لوگوں نے، وہ پرلے کنارے پہ تھا، یہ سمندر یا دریا کے اس طرف والے کنارے میں ہے۔ تو یہ جزیرہ سے کشتی پر سوار ہوئے قرطبہ شہر جانے کے لیے۔ بڑی کشتی تھی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ نوجوان اور جانور بھی تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اتنی تعداد میں جانور بھی، ظاہر سی بات ہے کشتی کیا ہوگی بھائی؟ بہت بڑی ہوگی۔ بخاری شریف میں آتا ہے ملاحوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، کہنے لگے عبد صالح، یہ ایک نیک آدمی، عالم ہے، یعنی نبی ہیں، ہم ان سے کرایہ نہیں لیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے ان سے بھی کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ دونوں سے انہوں نے کرایہ نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اصرار تو بہت کیا لیکن انہوں نے بزرگی کی وجہ سے کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ حدیث شریف میں بغیر نول کے الفاظ آتے ہیں کہ بغیر کرایہ کے انہوں نے سوار کر لیا اور کشتی چل پڑی۔ کشتی میں کلاڑی بھی تھی، تیسا وغیرہ بھی تھا، سفر میں کوئی چیز بھی سمندر میں کام آ سکتی ہے۔ جب بالکل کنارے کے قریب پہنچے، خضر علیہ السلام نے کلاڑی پکڑی اور کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ پانی میں کشتی ہے، سواریاں موجود ہیں کشتی میں اور ابھی تک کنارے پہ لگی نہیں ہے، کشتی ابھی کنارے کے قریب پہنچی ہے، دور ہے ابھی۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کیا کر دیا بھائی؟ توڑ دیا، اور وہ تختہ توڑا ہے جو پانی کے اندر ہے۔ ایک تو نا اوپر سے آخری جو جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں سے نہیں، بالکل نیچے سے جو پانی کے اندر حصہ ہے کشتی کا، وہاں سے ایک تختہ انہوں نے توڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ پانی تختہ ٹوٹنے کے بعد بھی کشتی کے اندر داخل نہیں ہوا، لیکن کشتی کا نقصان تو ہوا نا بھائی۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ تختہ بھی ٹوٹا، پانی کشتی کے اندر پھر بھی داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، برداشت نہیں تھی، غصے والے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سفر کرایا اور تم نے ان کی کشتی توڑ دی، ٹھیک ہے بھائی، برداشت نہیں ہوا، فوراً پوچھا، بول پڑے، فرمایا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا ہے، نیکی کی اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اس پر مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جانور سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کشتی پانی سے بھر گئی تو سارے ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ احسان کا بدلہ ایسے دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقام میں، مرتبے میں بڑے ہیں، خضر چھوٹے ہیں برل، ٹھیک ہے بھائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور فوراً پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ خارا کہا
کیا آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا کلاڑی لے کر؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتها، کیا آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا؟ لتغرق اہلها، تاکہ آپ غرق کر دیں اس کی سواریوں کو، کیونکہ عالم اسباب میں اگر کشتی کو یعنی تختہ توڑ دیا جائے تو پانی کشتی میں آنا لازم ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کشتی پانی میں ڈوب جائے گی۔ تو یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق آپ لائے ہیں چیز بڑی نامناسب، آپ نے برا کام کیا ہے۔ یہاں روایت میں کچھ اور لفظ بھی آتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کہ ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ خدا کی قدرت ہے، سمندری مخلوق جانور جو ہے نا بھائی، یہ پلتے بھی پانی میں ہی ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی پانی میں ہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، حضرت نے خود لکھا کہ ہم ایک سفر میں تھے اور یعنی پرندے پانی میں آگے بیٹھ رہے، کہتے میں نے سوچا کنارہ قریب آ گیا تو میں نے پوچھا ملا سے یعنی بحری جہاز کے اس سے کہ یار کنارہ قریب ہے؟ اس نے کہا ابھی یہاں سے تو کئی میلوں کا فاصلہ ہے، کئی گھنٹوں کا فاصلہ طے کریں گے پھر جا کے کنارے پہ پہنچیں گے۔ تو آپ نے پوچھا یہ پرندے یہاں کہاں گھوم رہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ یہی رہتے ہیں، پانی کی سطح پہ ہی رہتے ہیں، یہیں پہ ان کی نسل بڑھتی ہے، یہیں سے آگے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے نا بھائی، وہ انڈے کہاں دیتے ہوں گے؟ سمندر کے پانی پہ، اور انہی میں وہ انڈے بھی رہتے ہیں، انہی میں وہ بچوں پہ بھی بیٹھتے ہوں گے، اپنے انڈوں پہ بھی بیٹھتے ہوں گے، یہیں سے انڈوں سے بچے بھی نکلتے ہیں، اور نکلتا پرندہ اڑتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی شان یہ ہے، جب یہ کشتی کی ایک کنارے پہ آ کے چھوٹی سی چڑیا بیٹھی جس نے آگے اس سے یعنی ایک قطرہ پانی کا اپنے چونچ میں لیا، تو خضر علیہ السلام نے استادانہ انداز میں، یہاں سیکھنے کے لیے موسیٰ خضر کے پاس آئے ہیں، تو استادانہ انداز میں فرمایا یا موسیٰ ان علمنی وعلمک وعلم جمیع الخلائق، اے موسیٰ علیہ السلام میرا اور آپ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں پانی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کا علم، خضر علیہ السلام کا علم اور ساری انسانیت کا علم، فرمایا یہ سارا ایک طرف ہو، اور اکیلے اللہ کا جو علم ہے چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہے اور باقی سمندر میں کتنا پانی ہے، فرمایا جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی ہے نا، ساری انسانیت کا علم اتنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں۔ بس ہمیں ایک نہیں، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنا بھی ہمیں علم مل جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا تو نے کشتی پھاڑ دی اور برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی؟ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ گرفت نہ کریں اس چیز کی وجہ سے جو میں بھول گیا، مجھے شرط یاد نہیں رہی تھی، بھول کر سوال کر بیٹھا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ آپ سختی کریں میرے معاملے میں تنگی کے لحاظ سے، مطلب یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ کشتی کنارے جا لگی، سواریاں خیر و عافیت کے ساتھ اتر گئی۔ سمندر کے کنارے پر قرطبہ شہر تھا اور اس کے پاس بہت بڑا میدان تھا، اس میں جوان بھی اور بچے بھی کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے ایک طرف کھیل رہے تھے، بڑا عجیب قسم کا منظر تھا۔ یہ پہنچے، سامنے بچے کھیل رہے تھے، فانطلقا، پس دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ ملے ایک بچے کو جس کا نام جیسون تھا، اس کے والد کا نام زیر تھا اور والدہ کا نام صحوی تھا۔ نابالغ بچہ ہے، بچہ کون سا بھائی؟ نابالغ ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس کو ٹانگوں سے پکڑا، جیسے کپڑے دھوبی کپڑے گھسیٹ کر یعنی کھیس وغیرہ اٹھا کے مارتا نیچے، اس طرح اس بچے کو ٹانگوں سے پکڑ کے زور سے زمین پہ مارا۔ کس نے بھائی؟ خضر علیہ السلام نے۔ اچھا یہ بچہ تڑپنا تو شروع ہو گیا، سر پھٹا اس کا، لیکن یہ مرا نہیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے چھری سے لے کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تکوینی علم ہے اس کا، مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹا بچہ نابالغ معصوم، اس کا خون کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ سکتے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ بولنا ایک مجبوری کہہ لیں، پیغمبر کی ایک فطری چیز ہے۔ تو اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ قانون سے کیا بھائی؟ الگ ہیں۔
اللہ نے ان سے قلم کو کیا کر دیا بھائی؟ اٹھا لیا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا یا جو بھی گناہ کر لے شریعت اس کو گناہ تصور نہیں کرتی، یہ قتل بھی کر دے تب بھی معاف ہے۔ بلوغت کے بعد احکام جاری ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ نابالغ بچے کو جو قتل کیا گیا کس جرم میں؟ اگر یہ نابالغ بچہ شراب بھی پی لے، چوری بھی کر لے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، شراب پینے سے کوڑے نہیں مارے جائیں گے کیونکہ یہ نابالغ ہے، شریعت نے قلم اس سے اٹھائی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والے پر قانون لاگو نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ نیند میں جو مرضی کرے، قتل کر دو کسی کو، آپ کے ساتھ بچہ سویا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کروٹ بدلی، وہ نیچے آ کے مر گیا، آپ اللہ نہیں پوچھے گا، کیوں؟ سونے والے سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ عن المجنون حتی یفیق، پاگل پر قانون جاری نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، تین لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھائی ہوئی ہے، اس میں سے پہلے نمبر پہ نابالغ بچہ تھا، دوسری بات یہ کہ اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، نابالغ ہے، قلم اٹھا لیا گیا، اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، اور خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تو فقتلہ، بس اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیہ، کیا تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو جو صاف ستھرا تھا، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے عوض، لقد جئت شیئا نکرا، البتہ آپ لائے ہیں ایسی چیز جو بہت ہی نامناسب ہے کہ چھوٹے بچے کو بلا وجہ آپ نے قتل کر دیا۔ آگے پھر ایک تیسرا واقعہ ہے، اور تینوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان تینوں کی حکمت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کی ہے کہ میں نے جو کام بھی کیا اس میں کیا حکمتیں تھیں وہ آپ کے سامنے نہیں تھی۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کا علم دیا ہے، اور ہر چیز کا علم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، یاد رکھنا، کہ ابھی پورا معاملہ نہیں سنا آپ نے، آپ کہیں جی پیغمبر نے بچے کو قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور آپ کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر ہے۔ یہ آپ بات پوری سنیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب